الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث الاعظم میزنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں موت سے اور قبر سے ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی یاد کرتے ہوئے موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم شریف میں موت کی تیاری کے بارے میں ایک بہت بڑا چیپٹر تحریر فرما کے ہمیں عطا فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ یہ بیان خود بھی سنتے رہو، لوگوں کو بھی سناتے رہو، تاکہ اپنی موت آنے سے پہلے لوگ اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں پڑے رہیں اور موت آ کے اچانک انہیں دبوچ لے، اور جو قبر کی آخرت کی تیاری کرنی تھی وہ کر ہی نہ سکیں۔ اسی میں آپ نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت امیر المومنین تھے، آپ کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ آپ کے یہاں روزانہ فقہاء کرام جمع ہوتے، آپ فقہاء کرام کو جمع کرتے اور قبر کا بیان، آخرت کا بیان، جہنم کا بیان، اسی موضوع پر بیانات ہوتے، اور بیان اس طرز پر ہوتے، اس میں ایسی دل میں اتر جانے والی تاثیر ہوتی کہ ایسا لگتا کہ جیسے ڈولہ سامنے رکھا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہے، لوگ دھاڑے مار مار کر کے روتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے میت سامنے نہ ہو اور آدمی روئے، بڑی بات ہے۔ تو یہ ان آخرت کی یاد دلانے والوں کے کلام کی تاثیر تھی، ان کے دلوں کا درد تھا کہ سننے والوں پر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے روزانہ ایسی محفل کریں، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری میں مدد کریں۔ اور ہمارا 15ویں صدی ہجری والے مسلمانوں کا غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں تو گویا کہ موت کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا امام غزالی نے جو نصیحت کی، ان کی بارگاہ کا فیض حاصل کریے، ان کی بارگاہ میں چلیے۔
آج انہی کی کتاب سے جو درس ہوگا وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے متعلق ہوگا۔ دل امام غزالی کی بارگاہ میں حاضر کیجئے اور اس بیان کو سنیے۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے بڑے بڑے گھمنڈیوں کی گردنیں موت کے ذریعے توڑ دیں۔ موت کے ذریعے کسرا یعنی ایرانی بادشاہوں کی پیٹھوں کو توڑ دیا اور قیصر رومی روم کے بادشاہوں کی امیدوں کو کم کر دیا۔ وہ لوگ جن کے دل موت سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے پاس سچا وعدہ آیا تو ان کو قبروں میں ڈال دیا، پس وہ محلات سے قبروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ پنگھوڑوں کی روشنی سے قبروں کے اندھیروں میں چلے گئے۔ کنیزوں غلاموں کے ساتھ کھیل کود موج مستی کرنے کے بجائے کیڑوں مکوڑوں کی اذیتیں برداشت کرنے والے قبر کے گھر کی طرف منتقل ہو گئے۔ کھانے پینے سے لطف اندوز ہونے کے بجائے قبر کی مٹی میں لوٹنے لگے۔ خاندانوں کے ساتھ انس حاصل کرنے کے بجائے وحشت کی طرف اور نرم بستر سے قبر کے سخت بچھونے کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مضبوط قلعوں اور ان کی ظاہری دنیاوی عزت نے انہیں موت سے کیا بچا لیا؟ ہرگز نہیں بچایا۔ اور کیا انہوں نے موت کے سامنے کوئی آڑ بنائی؟ کوئی آڑ ایسی بنائی تھی جس سے موت سے وہ بچ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی دیکھو کہ کیا تم ان میں سے کسی ایک کو آج محسوس بھی کر رہے ہو یا ان کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد وہ شخص کہ موت اس کا بچھونا، مٹی قبر کی اس کا بستر، قبر کے کیڑے اس کے ساتھی، منکر نکیر فرشتے اس کے ہم نشین، قبر اس کا ٹھکانہ، زمین کے اندر کی جگہ اس کے قرار کی جگہ، قیامت اس کا وعدہ اور جنت یا جہنم اس کے اترنے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ صرف موت ہی کا ذکر کرے، موت ہی کی تیاری کرے، موت ہی کی تدبیر کرے، موت ہی کے انتظار میں رہے، موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے، اسی اہتمام میں زندگی اپنی گزارتے رہے، اسی کا منتظر رہے کہ نہ جانے موت کب آ جائے گی، بلکہ وہ اپنے آپ کو مرنے والے لوگوں میں شمار کرے۔ قبر کی یاد دل میں اتارنے کا سب سے اچھا نسخہ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم مردہ لوگوں میں ہو، قبر والوں میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یقین کرو کہ جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے اور وہی چیز دور ہے جو نہیں آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے موت آنے سے پہلے ہی تیاری میں لگ جائے، وہ عقل مند ہے۔ اور فرماتے ہیں امام غزالی کہ کسی چیز کی استعداد آدمی میں کب پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی تیاری کا جذبہ اس کے اندر کب مستقل طور سے ابھرتا ہے، جب وہ اس چیز کو بار بار یاد کرے، سوچے، غور کرے، اس کا ذکر کرے، تو موت کی تیاری کا کما حقہ خیال دل و دماغ میں اسی وقت غالب ہوگا جب آدمی زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے۔
تو موت کو اتنا یاد کرنا چاہیے کہ آدمی موت کی تیاری میں مصروف ہو جائے، اور اگر وہاں تک کہ وہ نہ پہنچ سکے تو اس تیاری میں لگے رہے کہ ہم کیسے موت کو بار بار یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ موت کا ذکر اور کثرت کے ساتھ موت کے ذکر کی ترغیب کا امام غزالی باب باندھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جان لو جو شخص دنیا میں ڈوبا ہوا ہو، دنیا کے دھوکے پر جھکا ہوا ہو اور اس کی خواہشات اسے محبوب ہوں، پیاری ہوں، یقیناً اس کا دل موت کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور وہ موت کا ذکر نہیں کرتا، اور اگر ذکر کرے بھی تو اسے ناپسند کرتا ہے، موت کے ذکر سے نفرت کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور پہنچے گی، پھر تم غیب اور ظاہر کرنے اور غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف پھیرے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے احادیث مبارکہ تحریر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، لذتوں کو توڑنے والی، شکست دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی لذتوں کو وہ توڑ دے گی۔ فرماتے ہیں جب موت کو تم زیادہ یاد کرو گے تو وہ لذتوں کو کڑوا کر دے گی اور تمہارا لذتوں کی طرف سے جھکاؤ ٹوٹ جائے گا اور تمہارا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کے بارے میں جو کچھ انسان کو معلوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانوروں کو اس بات کا علم ہوتا تو کوئی جانور موٹا تازہ تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا۔ ہمیں معلوم ہے اور ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا ہے، ہم دبلے نہیں ہو رہے ہیں، آخرت کی فکر طاری نہیں ہو رہی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، مراغن غذائیں کھانے پینے میں مصروف ہیں اور ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا، جانور نہیں جانتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر جانور کو یہ خبر ہو جاتی تو کوئی جانور موٹا تازہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا کسی شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو ہماری مقدس ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد خاتمہ بالخیر کی دعا کر لیجئے، ہر نماز کے بعد خاتمہ بالخیر کی دعا کیجئے، 5 مرتبہ کر لیجئے، 4 مرتبہ کر لیجئے، 20 مرتبہ آپ نے موت کو یاد کر لیا۔ اور اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ زندگی دنیا داروں کی طرح گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جو آدمی دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس تمام فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کا ذکر دنیا کے دھوکے والے گھر سے موت آنے سے پہلے انسان کو ہوشیار کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی اس کے اندر استعداد صلاحیت پیدا کر دے، اس لیے کہ دنیا آدمی کو آخرت سے غافل کر کے رکھتی ہے۔ جب دنیا کے موج اور مزہ لینے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے تو آخرت کو بھول جایا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت کیا ہے؟ وہ مومن کا تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ مومن کا تحفہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا شرح الصدور میں سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو ملتی ہے وہ موت ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ میری شادی خوشی کی چیز ہے، میرے بیٹے کی شادی خوشی کی چیز ہے، پوتوں کا ہونا، نواسوں کا ہونا یہ خوشی کی چیز ہے، بنگلہ، موٹر، گاڑی، کار، ہوائی جہاز میں اڑنا، ہیلی کاپٹر ہونا، پی ایم سی ایم بننا، ایم ایل اے ایم پی بننا یہ خوشی کی چیز ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں فانی ہیں۔
علامہ سیوطی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو ملتی ہے وہ موت ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ آخرت کو دیکھتا ہے، جو ثواب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں لمبی زندگی جینے پر افسوس کرتا ہے کہ میں اتنی لمبی زندگی دنیا میں کیسے جی گیا، مجھے موت جلدی کیوں نہیں آئی۔ تو موت غم کی چیز نہیں ہے، ماتم کی چیز نہیں ہے، ایمان پر مرنے والے کے لیے یہ خوشی کی چیز ہے اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کیوں فرمائی میرے آقا نے یہ بات؟ اس لیے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں فیسلٹیز رہتی ہیں، سہولتیں رہتی ہیں؟ نہیں رہتی۔ قید خانہ ہے، گھر میں سہولت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قید خانے میں تکلیف پہنچتی ہے، آدمی مشقتیں جھیلتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، بیماریوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس بندے پر رحم آتا ہے وہ اسے اپنی رحمت میں لینے کے لیے حضرت ملک الموت کو بھیج دیتا ہے۔ میرے بندے نے بہت مشقت اٹھائی، بہت مصیبتیں جھیلی، بہت بیماریوں پر صبر کیا، اے میرے فرشتوں جاؤ اب میرے اس بندے کو لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے پہ رحم فرماتا ہے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو جو موت کو گلے سے لگاتا ہے خوش دلی کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کا خوش نصیب بندہ ہے کہ وہ موت پر راضی رہا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں سے کفارہ ہے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہماری موت جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پڑھا شرح الصدور میں اللہ تعالیٰ جس بندے پہ رحم فرماتا ہے اس کو اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، کبھی مصیبت میں مبتلا کر کے، کبھی بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی بال بچوں پر مصیبت ڈال کر، کبھی فائنینشلی کاروباری تنگی میں مبتلا کر کے، اور کبھی اس پر بھی اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوا تو مرتے وقت اس کی روح تکلیف سے نکالی جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گویا کہ اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ بخشا ہوا اب قبر میں رکھا جائے گا۔ مومن جب کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، اسے وہاں پر ثواب دیا جائے گا۔ اور کافر بظاہر جب کوئی دکھنے میں نیکی کے طور پر کرنے والا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اس پر بھی اس کا بدلہ اگر باقی رہ گیا تو مرتے وقت اس کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے، لیکن بس روح نکلنے کے فوراً بعد ہی سے عذاب کا سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ امت محمدیہ قبر میں گناہگار داخل ہوگی اور قبر سے بخشی بھی نکلے گی۔ آج جو مصیبتیں بیماریاں ہم جھیلتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مومن قبر میں جس عذاب کو جھیلے گا وہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہو جائے گا، کہ امت محمدیہ قبر میں گناہگار داخل ہوگی اور قبر سے اللہ کی رحمت سے بخشی بھی نکلے گی، اب جہنم کے عذاب سے اسے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری موت آنے سے پہلے مغفرت فرمائے، بخشا ہوا ہمیں قبر میں اتارے اور بخشا ہوا ہمیں قبر سے اٹھائے اور ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ میں فرمائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں لوگ زیادہ ہنس رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مجلس کو لذتوں کو خراب کر دینے والی چیز یعنی موت سے مخلوط کرو،
ہنسی کی باتوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں موت کی بات بھی ملا لیا کرو، موت کا ذکر بھی کیا کرو تاکہ تم اپنی موت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، یہ گناہوں سے پاک اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں موت واعظ و نصیحت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ سب سے اچھا واعظ جو ہے وہ موت ہے۔ کسی عزیز کی موت ہوتی ہے، اس کے دل پر شوق لگتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کرو۔ سنو، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ بات جانتے میں جو جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ آقا کریم نے پردہ رکھا، ہر چیز کو کھول کے نہیں بیان کیا، ورنہ ہم دنیا میں زندگی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں گزار سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سن کے موت کی تیاری کیجئے، غفلت کو چھوڑیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موت نے دنیا کو رسوا کیا، اس نے عقل مند کے لیے خوشی نہیں چھوڑی۔ جو عقل مند ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس کی خوشی آخرت میں ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں اتنا پیارا ارشاد میں نے پڑھا تھا کہ جیسے جنت میں رونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا میں ہنسنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خوشی کی جگہ جنت ہے اور رونے کی جگہ دنیا ہے۔ ایک بزرگوں کا ارشاد میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے، یہ دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد ہی بلاؤں اور مصیبتوں پہ رکھی گئی ہے۔ اب جس گھر کی بنیاد نہ ہو یا خالی ریت پر جس کی بنیاد ہو، وہ بلڈنگ وہ مکان ٹکے گا؟ تو جب یہ دنیا کی بنیاد غموں پر ہے، بلاؤں پر ہے، مصیبتوں پر ہے، تو بتاؤ دائمی طور سے آدمی مسکرا کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ ہمیشہ ہنستے ہوئے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو عقل مند آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور وہ دنیا میں خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتا، آخرت کی خوشی کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں نے دنیا کی لذتیں میرے دل میں ختم کر دیں، ایک تو موت کا آنا، دوسرے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جانا۔ ان دو باتوں نے میرے دل سے دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آدمی جب کسی بڑی بیماری والے کو دیکھتا ہے، اس کو چھوٹی موٹی بیماری ہوئی اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا فضل، تیرا کرم احسان کہ فلاں کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، فلاں کے ہاتھ پیر چلے گئے ابھی اس کی زندگی باقی ہے، فلاں کی آنکھیں چلی گئیں ابھی اس کی زندگی باقی ہے۔ وہ کیسی مشقت میں، مصیبت میں اپنی زندگی کے بقیہ دن کاٹ رہا ہے۔ میرے پر جو مصیبت آئی اے میرے کریم، وہ مصیبت تو ان مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں سے بہت ہلکی ہیں، میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے چھوٹے حضرت قبلہ اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری بھی نعمت ہے اور شفا بھی نعمت ہے۔ آدمی بیماری سے گھبرائے نہیں، بیماری بھی نعمت ہے، شفا بھی نعمت ہے، اس لیے کہ بیماری مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بیماری جب آتی ہے تو مومن کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ جو اسے صبر کی توفیق دیتا ہے تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اونچے درجات میں پہنچا دیتا ہے۔ باہر شریعت میں نے پڑھا کہ جب بڑے بڑے آپریشن کروانے والوں کو، مصیبت جھیلنے والوں کو جنت کے اونچے درجے میں قیامت کے دن تندرست فٹ رہنے والے لوگ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہماری بوٹی کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور یہ درجہ ہمیں مل جاتا۔ آج آدمی بڑا خوش ہے، مجھ کو تو کبھی بڑی بیماری آئی نہیں، فلاں ایسے ایسے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کی اس پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ بیماریاں ڈال کر اس کے گناہوں کو دنیا ہی میں
مٹا دیا اور اسے صبر کی توفیق دی اور اسے جنت کے اونچے درجے تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنے مومن بندے کے ساتھ میں، اس کے لیے اس میں بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ اسے اپنی تقدیر پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ میرا آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو تقدیر پر راضی رہ، اے میرے مرید تو اپنی تقدیر پہ راضی رہ، ورنہ تقدیر تیری گردن توڑ دے گی۔ ہوگا وہی جو تیری تقدیر میں لکھا ہے، تو اس پر راضی رہنے کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ تو راضی رہ، صبر و تحمل سے کام لے، دعا کر، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہلکا کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے، صبر کی طاقت میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے حضور سلطان العلماء اکثر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور مصیبتوں پر صبر کی قوت عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، جب عمر ڈھلے گی تو بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس وقت آدمی صابر شاکر رہے، اپنے ایمان کی سلامتی پر خوش رہے اور ایمان کی سلامتی کے لیے بارگاہ الہی میں شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر تک تو نے میرے ایمان کو سلامت رکھا۔ یہ مصیبتیں بیماریاں کیا چیز ہیں، یہ آئیں گی چلی جائیں گی، نہ گئیں تو ان پر آخرت میں مجھے تیری طرف سے اجر عظیم ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عنبسہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اگر تمہیں عیش کی وسعت حاصل ہو تو یہ تمہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بظاہر تنگی میں مبتلا کریں گی، اور اگر تم تنگ زندگی گزار رہے ہو، مفلسی پریشانی میں تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہو اور موت کو یاد کرو گے تو تم اپنے قلب کے اندر وسعت و فراخی محسوس کرو گے۔ میں تو بہت غنی ہوں، اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے میرے عزیز، اس کے آگے کا مزید باقی بیان باقی رہ گیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر سنائیں گے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتیں دل میں اتارنے والی ہیں، ان کو آدمی دل میں اتارے، ان کو سنے سمجھے، غور کرے اور آخرت والے علماء سے اپنا ربط مضبوط رکھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اس سے ملنے کی اور صورت کیا؟ تم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ تک رسائی چاہتے ہو تو ان کے سلسلے کے جو مقبول بندے ہیں ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال کر ان سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لو۔ جب تم یہ ربط مضبوط کرو گے تو میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، وہ پاپی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ شراب، کباب، جوا، سٹا، ایسے گناہوں میں آج سنی کہلانے والے بھی مبتلا ہو گئے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، نیکوں کی نصیحتیں نہیں سنتے۔ میں نے جس وقت کتاب میں پڑھا تو کانپ گیا۔ فرماتے ہیں شراب جیسے ہی حلق سے اتری اس کا ایمان باہر آ گیا۔ چھتری لگاتے ہو نا تو اس چھتری کی طرح شرابی کا ایمان اس سے باہر آ جاتا ہے۔ زانی جیسے ہی بدفعلی میں مبتلا ہوا اس کا ایمان اس سے باہر آ گیا۔ اب جب اس بدفعلی سے وہ ہٹے گا تب اس کا ایمان اس میں داخل ہوگا۔ اور میرے عزیز، اگر شراب اس کے جسم میں تھی اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو بتاؤ وہ کس حالت میں مرا؟ ذرا سی لذت کے لیے، ذرا سا ٹائم پاس ہونے کے لیے، ذرا سا دنیا کا ظاہری غم مٹانے بھلانے کے لیے لوگ شراب پینے لگتے ہیں۔
اس شراب کا انجام نہیں جانتے ہیں، اسی شراب میں انہیں موت اگر آ گئی تو بتاؤ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ حدیث پاک سے جو معلوم ہوتا ہے بے ایمانی کی موت مرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اے میرے عزیز، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، نمازوں کی پابندی کرو، نیکیوں میں مصروف ہو جاؤ اور صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔